کٹ۔ میرے پاس ہے آپ کے لیے امیگریشن، ویزوں اور ایئر ٹریول سے جڑی اہم اپڈیٹس۔ چلیے دیکھتے ہیں آج کی پہلی اپڈیٹ کون سی ہے۔ کینیڈا میں نئے سیٹل ہونے والوں کے لیے ایک خوشخبری آ گئی ہے۔ کینیڈا نے آئندہ 3 سال کے لیے امیگریشن پلان جاری کر دیا ہے۔ نئے پلان میں پرماننٹ ریزیڈنس کے مواقع میں نمایاں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ 2026 کے لیے صوبائی نامزدگی پروگرام کے تحت 91,500 افراد کو مستقل رہائش دی جائے گی۔ یہ پچھلے ٹارگٹ 55,000 سے 66% زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ٹیمپریری فارن ورک پروگرام کے تحت صرف 60,000 ورک پرمٹ جاری کیے جائیں گے۔ یہ پچھلے سال کے 82,000 کے مقابلے میں کم ہیں۔ انٹرنیشنل موبلٹی پروگرام کے تحت ورک پرمٹ رکھنے والوں کا ہدف بڑھا کر 1,70,000 مقرر کیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے داخلے کا ہدف 3,05,000 سے کم کر کے 1,55,000 کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے کینیڈا میں عارضی رہائشیوں کی تعداد 2027 تک کم کر کے آبادی کے 5% تک لانے کا ٹارگٹ سیٹ کر رکھا ہے۔ سعودی عرب نے 20 سے زائد ممالک کے 100 سے زیادہ افراد کو پریمیم مقامات جاری کر دیے ہیں۔ یہ اعلان ریاض میں جاری بیبان 2025 فورم کے دوران کیا گیا۔ پریمیم مقامات برائے کاروباری افراد خاص طور پر ان افراد کے لیے ہے جو جدید اور ٹیکنالوجی پر مبنی اسٹارٹ اپس کو سعودی عرب میں وسعت دینا چاہتے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد معیشت کو مضبوط بنانا اور ہنرمند روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنا ہے۔ سعودی حکام کے مطابق یہ اقامہ ان غیر ملکی ماہرین کی حوصلہ افزائی کی علامت ہے جو سعودی عرب میں اپنے منصوبے بڑھانا چاہتے ہیں۔ پریمیم ریزیڈنسی سینٹر مجموعی طور پر 7 اقسام کے اقامے فراہم کرتا ہے۔ ان میں سرمایہ کار، باصلاحیت افراد، جائیداد کے مالک اور محدود یا غیر معینہ مدت کے اقامے شامل ہیں۔ امریکہ نے ویزا اور گرین کارڈ کے قوانین مزید سخت کر دیے ہیں۔ اب ایسے غیر ملکی جنہیں شوگر، موٹاپے یا دیگر دائمی بیماریاں لاحق ہیں، ان کی درخواست مسترد کی جا سکتی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے تمام سفارت خانوں اور قونصل خانوں کو نئی ہدایت بھیج دی گئی ہے۔ اس کے مطابق دل، سانس، اعصابی، ذہنی اور میٹابولک امراض رکھنے والے افراد کو ویزا دینے سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ایسے افراد امریکی حکومت پر بوجھ بن سکتے ہیں کیونکہ ان کے علاج پر زیادہ اخراجات آ سکتے ہیں۔ ویزا افسروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ یہ بھی دیکھیں کہ درخواست گزار یا ان کے اہل خانہ علاج کے اخراجات خود برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ماہرین قانون اور صحت عامہ نے اس پالیسی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ چین نے غیر ملکی مسافروں کے لیے داخلے کا عمل مزید آسان بنا دیا ہے۔ چین ڈیجیٹل ارائیول کارڈ متعارف کرا رہا ہے جس میں مسافروں کو اب ایئرپورٹ کی بجائے اپنی تفصیلات آن لائن جمع کرانے کی سہولت ملے گی۔ یہ سہولت NAI کی ویب سائٹ، ایپ یا وی چیٹ اور علی پے کے ذریعے حاصل کی جا سکے گی۔ ایئرپورٹ پر خود کار مشینوں کے ذریعے بھی فارم پر کیا جا سکے گا۔ اس کے ساتھ چین نے 24 گھنٹے کا ویزا فری ٹرانزٹ 10 مزید ایئرپورٹس تک بڑھا دیا ہے۔ ان میں نانجنگ، ووہان، جونگکنگ اور تیاجن بھی شامل ہیں۔ 10 روزہ ویزا فری ٹرانزٹ پروگرام میں بھی 5 نئی بندرگاہیں شامل کی گئی ہیں۔ UAE نے فری لانس ویزے کی جانچ پڑتال اور آڈٹ مزید سخت بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کا مقصد ویزا نظام میں مبینہ باضابطگیوں اور غلط استعمال کو روکنا ہے۔ فری لانس ویزے کے غلط استعمال کے واقعات سامنے آ رہے تھے۔ آجر اپنے ملازموں کو فری لانس ظاہر کر کے ویزے لے لیتے ہیں۔ اس سے وہ ورکر کے حقوق، ملازمت کی ذمہ داریوں اور انشورنس وغیرہ سے بچ جاتے ہیں۔ بعض لوگ جعلی پروفائلز اور ڈاکومنٹس بنا کر فری لانس ویزوں کا کاروبار کرتے بھی پکڑے جا چکے ہیں۔ کئی افراد کسی اور کے فری لانس ویزے پر کام کرتے پکڑے گئے۔ سختی کے باوجود حکومت یقینی بنا رہی ہے کہ اوریجنل فری لانسرز کو ویزے باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ پرتگال نے اپنی شہریت کے قوانین مزید سخت کر دیے ہیں۔ زیادہ تر غیر ملکیوں کے لیے پرتگالی شہریت حاصل کرنے کی مدت 5 سے بڑھا کر 10 سال کر دی گئی ہے۔ نئی قانون سازی پارلیمان میں دائیں بازو اور انتہا پسند جماعتوں کے ووٹوں سے منظور ہوئی۔ اب صرف پرتگالی زبان بولنے والے ممالک اور یورپی یونین کے شہری 7 سال بعد شہریت کے اہل ہوں گے۔ باقی تمام ممالک کے افراد کو 10 سال تک انتظار کرنا ہوگا۔
پرتگال میں پیدا ہونے والے بچوں کو بھی اب اسی صورت میں شہریت ملے گی جب ان کے والدین میں سے کم از کم ایک 5 سال سے قانونی طور پر وہاں مقیم ہو۔ نئے قانون کے تحت درخواست دینے والوں کو اپنی مالی خود کفالت، پرتگالی زبان و ثقافت، سیاسی نظام اور جمہوری اقدار سے واقفیت ثابت کرنا ہوگی۔ کینیڈا نے ملک سے باہر کی ڈگریوں کی تصدیق بہتر بنانے کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ وفاقی بجٹ کے مطابق حکومت امریکہ کے H-1B ویزا ہولڈر کے لیے ایک تیز رفتار راستہ متعارف کرانے جا رہی ہے۔ اس کا مقصد ٹیکنالوجی، صحت، ریسرچ اور دیگر اہم شعبوں میں عالمی ہنرمندوں کو کینیڈا میں موقع فراہم کرنا ہے۔ اس کے ساتھ حکومت نے انٹرنیشنل ٹیلنٹ انٹریکشن اسٹریٹجی کے تحت 1000 سے زائد انٹرنیشنل ریسرچرز بھرتی کرنے کا منصوبہ پیش کیا ہے۔ اس کے تحت 13 سال میں 1 ارب 70 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ بیرون ملکی تعلیمی اسناد کو تسلیم کرنے کے لیے فورن کریڈینشل ریکگنیشن ایکشن فنڈ کے قیام کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ جرمنی نے اپنی آبادکاری پروگرام سے دستبردار ہونے کی صورت میں افغان شہریوں کو نقد رقم کی پیشکش کی ہے۔ اگر افغان اپنی درخواست واپس لے لیں تو انہیں 2500 سے 10,000 یورو تک دیے جائیں گے۔ وہ دوبارہ اس پروگرام کے لیے اہل نہیں ہوں گے۔ یہ پیشکش ان افغان شہریوں کو دی جا رہی ہے جو اس وقت پاکستان سمیت دیگر ممالک سے جرمنی منتقلی کے منتظر ہیں۔ تقریباً 2100 افغان اس وقت پاکستان میں موجود ہیں۔ ان میں سے 1/3 کو یہ پیشکش ای میل کے ذریعے موصول ہوئی ہے اور انہیں 17 نومبر تک فیصلہ کرنا ہے۔ جرمنی نے اگست میں افغانیوں کی آبادکاری پروگرام بحال کیا تھا، مگر اب تک صرف چند افغان ہی باقاعدہ طور پر وہاں پہنچ سکے ہیں۔ سعودی عرب نے غیر قانونی افراد کی ملک بدری کے لیے سیلف ڈیپورٹیشن پلیٹ فارم متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے۔ پاسپورٹ ڈائریکٹوریٹ جوازات کے مطابق یہ نیا ڈیجیٹل پلیٹ فارم غیر ملکیوں کو اپنی واپسی کے تمام مراحل آن لائن مکمل کرنے کی سہولت دے گا۔ اس سے پرانی روایتی طریقہ کار کی جگہ جدید خودکار نظام لے لے گا۔ نیا سسٹم سیکیورٹی اور ٹیکنیکل تیاری مکمل ہوتے ہی فعال کر دیا جائے گا۔ مسافروں کے سفر کے دوران شناختی تصدیق کے لیے سمارٹ ٹریک بھی متعارف کرایا جائے گا، جو ایک ہی وقت میں 35 افراد کی شناختی تصدیق کر سکے گا۔ اس سے مسافروں کو پاسپورٹ کنٹرول آفیسر سے انٹریکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سخت امیگریشن قوانین کے بعد غیر قانونی تارکین وطن ملک بدری کے خوف میں مبتلا ہیں۔ جنوری سے ستمبر 2025 کے دوران 2000 سے زائد غیر ملکیوں کو ملک بدر کیا گیا۔ یہ تعداد گزشتہ سال کے مقابلے میں 30% زیادہ ہے۔ حکومت نے پناہ گزینوں، رہائشی اجازت ناموں اور فیملی ری یونین کے اصول بھی مزید سخت کر دیے ہیں۔ بغیر اجازت مقیم افراد کے کیسز کی سخت جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ امیگریشن حکام کے مطابق اب زیادہ درخواستیں مسترد ہو رہی ہیں اور بعض اوقات اپیل کے دوران بھی ملک بدری کے احکامات پر عمل کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق فن لینڈ میں اب وہ حالات نہیں رہے جہاں پناہ گزین تارکین وطن محفوظ اور مستقل زندگی کی امید کر سکیں۔ کینیڈا کے صوبے کیوبیک نے مستقل رہائش کا کیوبیک ایکسپیرینس پروگرام بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ پروگرام غیر ملکی اسٹوڈنٹس اور عارضی ورکرز کے لیے مستقل رہائش حاصل کرنے کا مقبول راستہ تھا۔ اس کے تحت گریجویٹس اور عارضی غیر ملکی ورکرز کے لیے مستقل رہائش کے علیحدہ راستے تھے۔ پروگرام 19 نومبر کو بند کر دیا جائے گا۔ پہلے سے جمع کرائی گئی درخواستوں پر کارروائی جاری رہے گی۔ کیوبیک نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اس کے 3 مستقل امیگریشن پائلٹ پروگرام 1 جنوری 2026 کو ختم ہو جائیں گے۔ ان میں فوڈ پروسیسنگ، نرسنگ اور IT شعبوں سے متعلق پروگرام شامل ہیں۔ اب صوبے میں مستقل رہائش کے خواہشمند ہنرمند افراد کے لیے صرف اسکلڈ ورکر سلیکشن پروگرام باقی رہے گا۔ اس کے تحت درخواست دہندگان کو اریما پورٹل پر اپنی دلچسپی ظاہر کرنا ہوگی۔ یہاں سے منتخب امیدواروں کو مدعو کیا جائے گا۔ نئی پالیسی کے تحت کیوبیک 2026 میں 55,700 غیر ملکی ورکرز قبول کرے گا۔ 68,500 اسٹوڈنٹس کو بھی داخلہ دیا جائے گا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے بھجوائے جانے والی ترسیلات زر میں مسلسل اضافہ ہونے لگا۔
तारिकीन वतन ने अक्टूबर में 3 अरब 40 करोड़ डॉलर वतन भिजवाए। तरसीलात ज़र में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 12% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सितंबर के मुकाबले में भी तरसीलात में 7% से ज़ायद इजाफा हुआ। ये 3 अरब 20 करोड़ डॉलर से बढ़कर 3 अरब 40 करोड़ डॉलर तक पहुँच गई। रवा माली साल के पहले 4 महीनों में मजमूई तौर पर तरसीलाते ज़र 12 अरब 90 करोड़ डॉलर तक चली गई। ये पिछले साल के 11 अरब 90 करोड़ डॉलर के मुकाबले में 9% ज्यादा हैं। बरतानिया की नई 1 इन 1 आउट पॉलिसी के तहत एक ईरानी शहरी को दूसरी बार मुल्क बदर कर दिया गया, जिसके बाद इस पॉलिसी की अफादियत पर सवालात उठ गए हैं। ये शख्स पहले सितंबर में इसी पॉलिसी के तहत फ्रांस भेजा गया था, मगर चंद हफ्तों बाद दोबारा कश्ती के जरिए बरतानिया पहुंच गया। हुक्काम ने बायोमेट्रिक चेक के जरिए इसे शनाख्त करके फौरी गिरफ्तार किया और दोबारा फ्रांस भेज दिया। बरतानवी वज़ीर दाखिला शुबाना महमूद का कहना है कि ये वाक़या निज़ाम के मौसर होने की अलामत है। नाक़दीन इसे पॉलिसी की नाकामी करार दे रहे हैं। इनके मुताबिक ये स्कीम ना तो महाजरीन को रोक सकी और ना ही उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाती है। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों की जायदाद की मलकियत से मुताल्लिक नया कानून सामने आ गया है। अब गैर सऊदी सिर्फ रजिस्टर्ड जायदाद खरीद सकेंगे। इसके लिए गैर मुल्कियों को अपनी मुकम्मल मालूमात और ज़रूरी कागजात जमा कराने होंगे। ये हिदायत नए कानून का हिस्सा है जो जुलाई में मंजूर हुआ था और जनवरी 2026 से नाफिज होगा। नए कानून के तहत गैर सऊदी खरीदारों पर 10% तक टैक्स और फीसें आयद होंगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर 1 करोड़ रियाल तक जुर्माना किया जा सकता है। अगर कोई जायदाद गलत मालूमात देकर हासिल करेगा तो वो नीलामी में फरोख्त कर दी जाएगी। जायदाद रखने की इजाज़त 5 इकसाम के गैर सऊदियों को होगी। इनमें गैर मुल्की अफराद, गैर मुल्की कंपनियाँ, गैर मुल्की शिराकत वाली सऊदी कंपनियां, नॉन प्रॉफिट इदारे और सिफारती मिशन शामिल हैं। रेगा जल्द नक्शा जारी करेगी जिसमें रियाज, जद्दा, मक्का, मदीना और दीगर शहरों के वो इलाके वाज़े किए जाएंगे जहां गैर मुल्की जायदाद खरीद सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि यूएई के एयरपोर्ट्स पर अब आप कौन सी चीज़ें साथ ले जा सकते हैं और कौन सी नहीं, तो यहाँ क्लिक करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के 1,85,000 वर्क वीज़ों के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ क्लिक करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।